السلام علیکم گائز، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی میں ہوں آپ کا اپنا شہری پینڈو۔ تو جی آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک سبق آموز ایک تحریر ہے، وہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ کہانی آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک جو تحریر لکھی گئی ہے، جو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ دیکھیں، جو چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں نا، تو ان کے اندر جان ہوتی ہے۔ مطلب کہ جب آپ ان کو پڑھیں یا آپ سنیں نا، تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ جان سی ہے۔ اگر کوئی تحریری مطلب ایسے ہی بناوٹی طور پہ جو چیزیں لکھی جاتی ہیں، جو تحریر کی جاتی ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بناوٹی ہیں، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ مطلب وہ پڑھنے میں وہ جو ہے نا جوش اور وہ انٹرسٹ نہیں لگتا اس کے اندر کہ بھائی اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ کہانیاں ہیں ایران کے بادشاہ کی، فارس کی۔ آپ کو پتہ ہے فارس ایک سلطنت، ایران کی سلطنت گزری ہے۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ ایک دن اپنے محل میں جا رہا تھا، شام میں لوٹا، وہ شکار پہ گیا، شام میں گھر لوٹا۔ تو جب اپنے مین گیٹ پہ پہنچا تو وہاں ایک ضعیف العمر شخص بیٹھا ہوا تھا، اور وہ پتلی سی یونیفارم پہن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب بادشاہ سلامت نے ان کو دیکھا تو ان کو مطلب کہ ایک عجیب سا لگا۔ انہوں نے اس سے ہم کلام ہوئے۔ بادشاہ جو ہے نا وہ اپنے گارڈ سے ہم کلام ہوئے، جو گیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو سپاہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، ٹھنڈ نہیں لگتی، اور یہ جو یونیفارم ہے یہ بہت گرم ہے، تو اس میں ٹھنڈ نہیں لگتی۔ تو وہ بادشاہ بھی اس سے ہم کلام ہوئے، اور وہ سپاہی بھی ان سے ہم کلام ہوا۔ تو سپاہی نے ان کا اظہار تشکر کیا کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا آج مجھ سے ملے ہیں اور میرا حال چال پوچھا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے نا اندر جا کے آپ کے لیے جو ہے نا گرم یونیفارم بھجواتا ہوں۔ بادشاہ جب اندر گئے تو محل کے اندر، تو گرم محل کو دیکھ کر جو ہے نا وہ ساری چیز بھول گئے۔ وہ بھول گئے کہ میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے کچھ، یا کیا ہے یا نہیں کیا، جو بھی ایکس وائی زیڈ۔ تو مطلب وہ جب اندر گئے تو وہ بھول گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اندر گئے تو وہ بھول گئے، اور دوسرے دن جب صبح ہوئی تو وہ جو آدمی تھا، جو سپاہی پہرا دے رہا تھا، اس کی لاش جو ہے نا وہ گیٹ کے باہر ہی پڑی تھی، اور ٹھنڈی بالکل برف سے اکڑی ہوئی، برف جمی ہوئی تھی۔ تو جب اس کو اٹھایا گیا تو اس کے ساتھ ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ بادشاہ سلامت، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اتنے سالوں سے پہرا دے رہا تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا، پر آپ کے جو دلاسا آپ نے دیا ہے، اور آپ نے جو سہارا دینے کا بولا تھا کہ میں ایک گرم یونیفارم آپ کے لیے بھیجتا ہوں تو آپ وہ پہن لیجئے گا، اس کی وجہ سے جو ہے نا آج وہ مجھے بہت دکھ لگا، اور اس کی وجہ سے آج میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے سہارا نہیں لینا چاہیے۔ جو انسان سہارے اور بیساکھیوں پر چلتا ہے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بیساکھیاں آپ کو پتہ ہے کبھی بھی انسان کو کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھاتی۔ تو بیساکھیوں پہ نہیں چلنا چاہیے، دوسروں کا سہارا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ہو اپنے بل بوتے پر ہونا چاہیے، اور اپنے بل بوتے پہ ہی چل کے جو ہے نا جو بھی کام کرنا ہے اس پہ کیا جائے، وہ بہتر ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی بیساکھیوں پر بیٹھ کے بیساکھیوں کے سہارے چلنا پڑے۔ تو وہ انسان کو کوئی جو ہے نا اس کو امیدیں نہیں لگانی چاہیے بیساکھیوں پر چلتے ہوئے انسان کو۔ اور بیساکھیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم سہارا ہی ہوتی ہیں، جو انسان کو سہارا دے کر چلتی ہیں، وہ صرف چلانے کے کام آتی ہیں، دوڑنے کے کام نہیں آتی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے بل بوتے پر دوڑنا چاہیے اور چلنا چاہیے، کسی کا سہارا نہیں کرنا چاہیے۔